لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. معزز حاضرین جمع، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشین بعفت بعزت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت، کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نشاور ہوں، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، جب ہم خطبے کے لیے آتے ہیں مسجد میں اور اذان ہو چکی، خطیب منبر پر چڑھ چکا،
اس کے بعد نہ کوئی گفتگو ہے نہ کوئی فضول چیزیں کرنے کی اجازت ہے. یہاں تک کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری و مسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ اگر تمہارا ساتھی بات کر رہا ہو اور اگر تم اسے خاموش کرانے کے لیے یہ کہو کہ خاموش ہو جاؤ، چپ رہو، بات مت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاموش کرانے کا جملہ بھی فضول ہے، لغو ہے، گناہ کا باعث ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کنکری کو لے کر کے مسجد میں کھیلتا ہے، خطبہ سن رہا ہے اور ہاتھوں میں کنکری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کنکری کا بھی ہاتھ میں لینا فضول ہے. لہذا جب ہم اور آپ جمعہ کے لیے آتے ہیں تو نیت خالص کر کے آئیں، نیکی کے ارادے سے آئیں، ثواب کی امید سے آئیں، اور یہاں پر فضول چیزوں سے اجتناب کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ورنہ جس ثواب کی نیت سے ہم اور آپ آ رہے ہیں وہ ثواب شاید ہمیں نہ مل سکے. لہذا اس چیز کا خیال رکھا جائے. معزز سامعین، ہم اور آپ عشرہ مبشرہ بالجنہ کے تعلق سے باتیں سنا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ قسط میں باتیں رکھی تھیں. آج انشاءاللہ انہی کے تعلق سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بھی آج ہم اور آپ بات کریں گے اور ان کے فضائل کو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بلند مقام دیا، انہیں کتنی عزتوں سے نوازا اور انہیں کتنی فضیلتوں سے نوازا. آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم انہی چیزوں کو دیکھیں گے. معزز سامعین، سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کر دیا، اور تذکرہ بھی ایسا کہ قیامت تک آنے والی انسانیت جب جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گی تو حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. ان کا تذکرہ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن میں کر دیا. تو جب جب ہم اور آپ قرآن پڑھیں گے تب تب ہمیں اور آپ کو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنا پڑے گا اور ان کا ذکر خیر وہاں پر کرنا پڑے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ رب العالمین نے ہجرت کا وہ منظر بیان کیا، وہی منظر کہ تمام صحابہ کو پہلے ہی ہجرت کا حکم مل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو حکم دے دیا، اے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، جاؤ سب لوگ ہجرت کرنے لگ جاؤ. کبھی کسی کو حبشہ کی طرف روانہ کیا، کبھی کسی کو مدینے کی طرف روانہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا. جیسے ہی ہجرت کا حکم ملا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، خوشخبری سنائے. اے ابوبکر، تمہارے گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، میں ہوں، میری بیٹیاں ہیں. کہا اے ابوبکر خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرما دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں. 4 مہینے پہلے سے 2 اونٹ خرید کر رکھتے ہیں، انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، موٹا تازہ کرتے ہیں تاکہ جب سفر میں نکلے، ہجرت کے سفر میں نکلے تو کوئی پریشانی نہ آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجازت چاہتے ہیں، اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں اجازت ہے. اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہیں اور غار ثور میں پہنچتے ہیں. وہی کا واقعہ ہے، رب کائنات دیکھ رہا ہے، ابوبکر کو بھی دیکھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کو بھی دیکھ رہا ہے، دونوں غار میں ہیں. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی سے کہتے ہیں، اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، اذ یقول لصاحبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا ساتھی کسے قرار دیا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقام ہے
بہت بڑا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی قرار دے دیا۔ دنیا میں اگر کوئی بہت عزت دار آدمی ہے، بہت عزت والا آدمی ہے، مال و دولت والا آدمی ہے، یا بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والا آدمی ہے، اگر مقام و مرتبے والا آدمی اسے اپنے ساتھ لے لے اور لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے، اس آدمی کو بڑی خوشی ہوگی کہ ارے یہ بڑا عزت دار آدمی ہے، بڑے مقام و مرتبے والا ہے، اور مجھے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا دوست قرار دیا؟ اس دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست قرار دیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے تھے، دشمنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، غار میں ہیں، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر یہ دشمن، اگر یہ کفار اپنے جوتیوں کو بھی دیکھ لیں، اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہمیں پکڑ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے اور ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ تب کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں، ابو بکر سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ابو بکر، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پہلی فضیلت کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بھروسہ اگر کسی پہ ہوتا تھا تو وہ ابو بکر تھے۔ یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول کسی پہ بھروسہ کر رہے ہیں تو کس پر کر رہے ہیں؟ وہ بھی سب سے زیادہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پرانی امتوں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسا تھا کہ ایک بستی میں ایک کسان تھا اور وہ اپنے گائے کو لے کر کے کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا کیا اس کسان نے، ہل چلاتے چلاتے اس گائے پر اس نے سواری کر لی، گائے کے اوپر وہ بیٹھ گیا اور سواری کرنے لگا۔ وہ گائے بول اٹھی کہ اے کسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ ہمیں تو ہل جوتنے کے لیے، زمین جوتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، ایک گائے بات کر سکتی ہے کیا؟ صحابہ کرام سن رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کہا کہ اس گائے نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اللہ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، صحابہ کرام فوراً کیا کہ سبحان اللہ کے رسول، کیا گائے بھی بات کرتی ہے؟ کیا کوئی گائے بات کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں، تم یقین کرو نہ کرو، میرا ابو بکر اور میرا عمر یقین کرے گا اس بات پر۔ اب دیکھیے مکے والوں نے، عرب والوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے اللہ کے رسول کا انکار نہیں کیا، تعجب میں کہا کہ اللہ کے رسول کیا گائے بھی بات کر سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ تم یقین کرو نہ کرو، میرا ابو بکر اور میرا عمر میرا یقین کریں گے۔ اگر میں انہیں یہ بات کہہ دوں تو وہ بلا کسی سوال کے، بلا چون چرا اس بات کو تسلیم کر لیں گے اور یقین کر لیں گے کہ ہاں گائے بات کرتی ہے، کیوں؟ میں نے کہا اس لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر پر اتنا بھروسہ تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ کے رسول کسی کی پرواہ کرتے تھے سب سے زیادہ تو وہ بھی ابو بکر تھے۔ راوی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق داخل ہوتے ہیں اور اپنے کرتے کا ایک کونا پکڑ کر کے داخل ہوتے ہیں، کپڑے کا ایک کونا پکڑ کر کے داخل ہوتے ہیں، چہرے میں اداسی ہے، غمگین نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو دیکھتے ہیں، اپنے ساتھی ابو بکر کو دیکھتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اے ساتھیو دیکھو ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں، ہنسی میں مذاق میں کہتے ہیں اے ساتھیو دیکھو ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہاں میں نے لڑائی کر لی ہے۔ حضرت ابو بکر بول اٹھتے ہیں اے اللہ کے رسول آج میری بحث حضرت عمر سے ہو گئی ہے، کسی معاملے میں میری اور حضرت عمر کی بحث ہو گئی ہے، اور جب مجھے بعد میں احساس ہوا
تو میں نے حضرت عمر سے معافی بھی مانگی, معذرت بھی چاہی, لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا. اے اللہ کے رسول, عمر نے مجھے معاف نہیں کیا, اسی لیے میں غمگین ہوں, اسی لیے میرا چہرہ اترا ہوا ہے. اللہ کے رسول, اسی لیے میں اداس ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے دل میں بھی احساس کا مادہ پیدا ہوتا ہے. ابو بکر سے بحثہ بحثی ہو گئی ہے, ابو بکر کے گھر میں جاتے ہیں, دیکھا تو ابو بکر وہاں پر موجود نہیں ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں, اللہ کے رسول عمر کو دیکھتے ہیں کہ عمر سامنے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے اتنا لال ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہی سرخ ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے. اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا, غصے سے لال ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل گر گئے. اتنے میں سارے لوگوں کی نظر عمر پر ہے, ابو بکر کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ابو بکر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے غصے کے لال ہوئے پڑے ہیں, آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. فوراً اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے رسول غصہ مت کیجئے. ابو بکر اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول غصہ مت کیجئے, غلطی میری تھی, عمر کی نہیں تھی. اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول غلطی میری تھی, عمر کی نہیں تھی, اسی لیے میں نے معافی مانگی پہلے, لیکن کیا معلوم کہ عمر کے دل میں کیا بات آئی, اس نے مجھے معاف نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, سارے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ لوگوں, مجھے اور میرے ساتھی کو اکیلا چھوڑ دو. کسے؟ ابو بکر کو میرے ساتھ چھوڑ دو, میرے اور میرے ساتھی کے معاملے میں تم لوگ مت آؤ. اور کہہ دیا کہ جتنی ابو بکر نے میری مدد کی ہے جانی اعتبار سے, مال کے اعتبار سے اور ساتھ کے اعتبار سے, اتنا کسی نے نہیں کیا. کہا کہ میرے اور میرے ساتھی کو تنہا چھوڑ دو, ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو, اور آئندہ سے کوئی ابو بکر کو پریشان کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جو راوی حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے, صحابہ میں سے کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ ان سے بحث کر لے, یا انہیں تکلیف دینا چاہے, یا انہیں ذرا سی بھی پریشانی پہنچانا چاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میرے اور میرے ساتھی کو ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو, اور آئندہ سے کوئی ابو بکر کو پریشان کرنے کا سوچنا بھی نہیں. یہ کہہ دیا. ابو بکر صدیق کو اپنا دوست مانتے تھے, اتنی پرواہ کرتے تھے, اتنا خیال رکھتے تھے کہ سارے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی ابو بکر سے کیسی تھی؟ ہجرت کا حکم کب آیا تھا؟ ہجرت کا حکم صحابہ کے لیے پہلے ہی آ چکا تھا, اللہ کے رسول کے لیے بعد میں آیا. تو ہجرت کا حکم جب اللہ کے رسول نے دیا صحابہ کو کہ جاؤ ہجرت کرو, کوئی حبشہ کی طرف, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلہ لے کر کے حبشہ کی طرف روانہ کیا, اور کسی کو مدینے کی طرف روانہ کیا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی جنہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں, ہجرت بھی ساتھ میں کی. اس کے بعد جب مدینہ پہنچے تو دوستی جو تھی وہ رشتہ داری میں تبدیل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چہیتی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی, اور اس طریقے سے اللہ کے رسول کی دوستی حضرت ابو بکر کے ساتھ جو تھی وہ دوستی کے ساتھ ساتھ اب رشتہ داری میں بھی تبدیل ہو گئی. اب وہ یاد کیجئے دوستی کیسی ہے. بدر کی وہ رات ہے, بدر کی رات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں منافقوں سے اور کافروں سے لڑائی ہے. 1000 کی تعداد میں سامنے کفار کھڑے ہیں, ادھر مسلمان 313 کی تعداد میں. مسلمان بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, نہ ان کے پاس جو ہے مال و دولت ہے, نہ ان کے پاس تجارتی کوئی سفر ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی گھوڑے ہیں, نہ اونٹنیاں ہیں, اور نہ ہی کوئی ساز و سامان ہے, نہ تیر و تلوار ہیں, اور نہ ہی کوئی ہتھیار ہے. نہتے ہیں, معمولی سے گھوڑے ہیں, معمولی سے اونٹ ہیں, اور چند صحابہ کے پاس تیر تلوار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر کے جنگ لڑنے والے ہیں. کافروں کی تعداد 1000 ہے,
وہ بھی جو ہے ساز و سامان سے بھرے ہوئے ہیں، سب کے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور تیر و تلوار کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، رات کا وہ منظر یاد کیجئے، سارے صحابہ اپنے اپنے خیمے میں ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے، اور کسی کی آنکھیں نیند کی وجہ سے اونگ رہی ہیں۔ ایسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں، اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں کو اتنا لمبا اٹھاتے ہیں اور اتنا اونچا اٹھاتے ہیں کہ آپ کے کندھوں سے چادر مبارک زمین پر گر جاتی ہے، اور چادر جو ہے دھول میں جو ہے سرکنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے فریاد کرتے جاتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر، اللہم آتی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ تو وہ مجھے عطا کر دے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من ہذہ الامہ، اے اللہ اگر اسلام میں سے، اہل اسلام میں سے یہ چھوٹی سی جماعت 313 پر مشتمل یہ جماعت اگر کل صبح تیرے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئی، اگر ختم ہو گئی یہ جماعت، تو اے اللہ یاد رکھ لا توبت فی الارض، تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والے کوئی باقی نہ رہیں گے۔ اتنے سخت جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ اگر آج یہ 313 ختم ہو گئے تو یاد رکھ اے اللہ اس زمین پر تیری عبادت کرنے والے کوئی نہیں بچیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خیمے سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، آپ کے جو ہے سینے سے جو ہے سسکیوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، گویا کہ چکی میں کوئی چیز پس رہی ہو، اس طریقے سے آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور آپ مسلسل دعا کرتے جا رہے ہیں، اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کے لیے مدد نازل فرما، اے اللہ تو مسلمانوں کے لیے جو ہے فتح کے راستے کو ہموار کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو بکر صدیق باہر آتے ہیں۔ دوستی کا تقاضا کیا ہے کہ اگر دوست پریشانی میں ہے، دوست اگر تکلیف میں ہے، تو ایسے دوست کو دلاسا دینا غم کے وقت میں یہ ایک دوست کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر باہر آئے، دیکھا نبی رو رہے ہیں، کندھے پر ہاتھ رکھا، اے اللہ کے رسول حسبک حسبک، بس کیجئے اللہ کے رسول، آپ بہت رو چکے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا قبول کرے گا، اور آپ تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اللہ کے رسول رونا بند کیجئے، بس کیجئے۔ حدیثوں کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو کھینچ کر کے اپنے کندھے کے پاس لے کر کے آتے ہیں اور گلے لگا کر کے دلاسا دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول مت روئیے، اللہ رب العالمین یقیناً آپ کی مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مدد کرے گا۔ اتنے میں آسمان سے وحی کا نزول ہوتا ہے، جبرائیل امین آیتیں لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مصومین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے جب التجا کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم تو آپ کی دعا کو قبول کر لی گئی، خوش ہو جائیے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مصومین، آپ میدان میں اتریے، ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیں گے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، آپ کے لشکر کے ساتھ ہم فرشتوں کو لڑوا دیں گے کافروں سے، آپ فکر مت کیجئے، اگر 1000 نہیں 3000 بھیجیں گے، 3000 کافی نہیں ہے تو ہم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، ہم 5000 فرشتوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کیا نصیحت ملی کہ دوست ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، گلے لگا کر کے دلاسا دیا، گلے لگا کر کے بتایا اللہ کے رسول
आप दुखी मत हो जाइए, आप गमगीन मत हो जाइए, आप हमारे लीडर हैं, आप अगर कमजोर पड़ गए उम्मत का क्या होगा, आप रोने लगे तो लश्कर भी घर जाएगी। अल्लाह के रसूल आप कमजोर पड़ गए तो सहाबा के दिलों में जो हिम्मत है वो हिम्मत खत्म हो जाएगी। ये अबू बकर थे जिन्होंने अपने दोस्त को दिलासा दिया, अपने दोस्त को मोटिवेट किया और अपने दोस्त को ये यकीन दिलाया कि आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करेगा। ये दोस्ती थी अबू बकर सिद्दीक की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये बदर का वाकया है, उहद का वाकया याद कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहाड़ पर तैनात किया, तीरंदाजों को तैनात किया, कहा कि यहां से उतरना मत, कुछ भी हो जाए नहीं उतरना है, तुम्हें वहीं पर निशाना लगा करके बैठना है। तीर और तलवार लेकर के तीरंदाजों को वहां पर रख दिया, उतरना नहीं है, मना कर दिया गया। क्या हुआ, जब देखा कि काफिर भागने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे, तो जो तीरंदाज थे वो पहाड़ से उतर आए, नीचे उतर आए और काफिरों ने वही मौका देख करके उल्टा वार कर दिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घायल हो गए। सहाबा में अफरा तफरी का माहौल है, सहाबा डर गए, अफवाह फैल गई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए और सारे सहाबा पीठ फेर कर भागने लगे, कोई इधर भाग रहे हैं, कोई उधर भाग रहे हैं। और ऐसे अफरा तफरी के माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चंद सहाबा थे उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। कभी साथ नहीं छोड़ा, न बचपन में साथ छोड़ा। अब देखिए, बचपन की जिंदगी भी अल्लाह के रसूल के साथ, जवानी की जिंदगी भी अल्लाह के रसूल के साथ, जंगों में अल्लाह के रसूल के साथ, और इसी तरीके से हिजरत में अल्लाह के रसूल के साथ, यहां तक के दुनिया में भी साथ और आखिरत में भी साथ होंगे और आलम बरज़ख में भी साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के पहलू में हजरत अबू बकर सिद्दीक को दफनाया गया। तो गोया कि अबू बकर सिद्दीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती बेमिसाल थी। हर जिंदगी के हर एक शोबे में, हर एक मामले में अबू बकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। कोई भी ऐसा मामला नहीं, कोई भी ऐसा मरहला नहीं जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और अबू बकर ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू बकर से कितनी मोहब्बत करते थे। एक दफा अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सवाल किया, अय अल्लाह के रसूल, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? सवाल देखिए, अल्लाह के रसूल आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? जवाब क्या देते हैं? आयशा, प्यारी बीवी, अल्लाह के रसूल की लाडली बीवी, चहेती बीवी आयशा। जवाब दिया आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। अल्लाह के रसूल मिनर रिजाल, मर्दों में से कौन? कहा अबूहा, आयशा के बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मर्दों में कितने बड़े बड़े सहाबा, उमर मौजूद हैं, उस्मान मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, हसन हुसैन मौजूद हैं, अबू अब्दुर्रहमान इब्न औफ मौजूद हैं, तलहा इब्न उबैदुल्लाह मौजूद हैं, जुबैर इब्न अवाम मौजूद हैं। सारे सहाबा में से नबी अकरम की ज़बान मुबारका से अगर किसी का नाम निकला तो अबू बकर का नाम निकला। अल्लाह के रसूल मर्दों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा अबू बकर से मोहब्बत करता हूं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी अबू बकर के साथ। अबू बकर की फजीलत के लिए तो इतना ही काफी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अबू बकर से करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, इज्जत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर की कितनी किया करते थे। एक दफा अल्लाह के रसूल उहुद पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, साथ में कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, साथ में अबू बकर हैं, उमर हैं और उस्मान है। जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ में, हजरत उमर भी साथ में और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ हैं। जब ये चारों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं तो तारीख में लिखा जाता है कि वो पहाड़ खुशी के मारे या डर के मारे लरजने लगती है। खुशी के मारे, एक तो ये खुशी कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, इस दुनिया के सबसे आला तरीन इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ के ऊपर है, और इसी तरीके से अफजलुल बशर इबादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, इसी तरीके से हजरत उमर भी हैं, हजरत उस्मान भी हैं। ये चारों लोग उहुद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उहुद पहाड़ मारे खुशी के या मारे डर के लरजने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए अबू बकर की कितनी इज्जत किया करते थे और अपने सहाबा की कितनी इज्जत किया करते थे। फौरन कहा, ऐ उहुद पहाड़ ठहर जा, हिल मत, तेरे ऊपर चार लोग खड़े हैं, एक नबी खड़ा है और एक सिद्दीक खड़ा है। नाम नहीं लिया अबू बकर का, कहा सिद्दीक खड़ा है और दो शहीद खड़े हैं। दो शहीद कौन?
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. تو کہا کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ لقب سے انہیں بلایا کرتے تھے. صدیق کا لقب خود اللہ کے رسول نے دیا اور انہیں لقب سے ہی ملقب فرمایا کرتے تھے اور ان سے اسی انداز میں بات کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان اللہ کے رسول پر کتنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے کہتے ہیں آخری ایام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے، مرض الموت میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں لوگوں میں نے تم سب کی احسان دنیا میں چکا دیا، تم سارے لوگوں کے احسان میں نے دنیا میں چکا دیے، تم میں سے کوئی ایسا نہیں بچا جس کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہ چکا سکا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر وہ شخصیت ہے جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، چاہے ساتھ دینے کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، حضرت ابو بکر کے احسان مجھ پر اتنے زیادہ ہیں کہ میں دنیا میں ان کے احسان کو نہیں چکا سکا. اور مجھے انتظار ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی میرے دوست کے احسانات کو جو ہے پورا کرے گا. اتنے احسانات تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا کہ میں احسان نہیں چکا سکا دنیا میں، لہذا میرا اللہ میرے دوست کے احسان کو چکائے گا آخرت میں. یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق کیسا تھا؟ جس طریقے کے اخلاق کے صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، جو صفات کے حامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی اخلاق اور وہی صفتیں ابو بکر کے بھی اندر موجود تھی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں، دیکھیے جب ہجرت کا حکم آ گیا تو ایک لمحے کے لیے ابو بکر کو بھی خیال آیا کہ جب صحابہ ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کرنے کے بعد کسی پرسکون جگہ پر جائیں گے اور وہاں پر اچھے سے عبادت کر سکیں گے، کوئی عبادت میں خلل واقع نہیں ہوگی. مکہ میں لوگ پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، کبھی مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں. اگر ہجرت کر کے چلے جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میں سکون سے اللہ کی عبادت تو کر سکتا ہوں. ایک لمحے کے لیے ذہن میں خیال آیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ سے نکلنے لگے، فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی ہجرت کروں گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کرنے لگے اور سفر میں نکل گئے. راستے میں ابن دغنہ نام کا ایک آدمی ملتا ہے جو سردار تھا. اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر کے میں مکہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا کہ مکے میں مجھے پریشان کیا جاتا ہے، عبادت کرنے سے روکا جاتا ہے، طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر ڈھائے جاتے ہیں، لہذا یہاں پر میں عبادت ڈھنگ سے نہیں کر پا رہا ہوں. میں مکہ چھوڑ کر کے باہر جا رہا ہوں اور کسی پرسکون جگہ پر جا کر کے وہاں بچ جاؤں گا اور وہاں پر اللہ کی عبادت کروں گا. ابن دغنہ کیا کہتے ہیں؟ ابن دغنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں جب تک آپ مکے میں رہیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. مکہ کے اندر ایک اصول ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی کافر یا کوئی بھی کسی کو امان دے دے تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس سے کوئی قتال نہیں کر سکتا، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا. تو ابن دغنہ نے کہا کہ اے ابو بکر میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ آئیے مکے میں رہیے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میری گارنٹی ہے. چونکہ وہ بھی ایک سردار تھا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر کے صفات گنوائے. اے ابو بکر آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، آپ تو بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور وہی صفتیں بیان کرتے ہیں ابو بکر کی جو صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اور پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دلاسا دیا تھا، جن الفاظ کے ساتھ دلاسا دیا تھا کہ آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انہی چیزوں کی جو بات حضرت خدیجہ نے کی تھی وہی بات ابن دغنہ نے ابو بکر کے بارے میں کی. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اخلاق کا پہلو تھا وہی اخلاق کا پہلو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھا. اور ابوبکر صدیق کا اخلاق کتنا اعلیٰ، کتنا بلند اخلاق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ابو بکر کی لاڈلی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگا، جب الزام تراشی ہوئی، ان پر بدکاری، نعوذ باللہ بدکاری کا الزام لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار میں سے ایک تھے جن کا وہ بہت خیال رکھا کرتے تھے.
माली एतबार से बहुत मदद किया करते थे, राशन पहुंचाना हो राशन पहुंचाते थे, कोई भी मदद करनी हो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी मदद करते थे। वो कौन थे? मिस्ताह बिन असासा। मिस्ताह बिन असासा ये वो रिश्तेदार थे अबू बकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू से आखिर तक उनकी मदद करते थे। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि उनकी मदद ना करते थे, उनके घर में राशन न भिजवाते थे। तो जब मिस्ताह बिन असासा भी उस इल्जाम तराशी में शामिल हो गए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर लगी तोहमत पर उन्होंने भी जब साथ देना शुरू कर दिया और उन्होंने भी कुछ ऐसे जुमले कह दिए जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान के खिलाफ थी, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि मिस्ताह बिन असासा ने ऐसा ऐसा बात जो है ऐसी ऐसी बातें कही हैं, हालांकि मैं तो उसकी मदद करता हूं, मैं तो उसके घर में राशन पहुंचाता हूं और कोई भी मामला ऐसा नहीं कि जहां पर मैं उसका साथ नहीं देता, फिर क्या दुश्मनी हो गई कि मिस्ताह बिन असासा ने मेरी चहेती बेटी, मेरी लाडली बेटी पर तोहमत लगा दिया। गुस्से में आकर के कसम खा ली कि आज के बाद राशन का एक धेला भी मैं मिस्ताह बिन असासा को नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला आसमान से आयतें नाजिल करता है, आए अबू बकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से आयतें नाजिल करता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से कि अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, आए अबू बकर क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे दे। जो उलुल फज़ल है, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उलुल फज़ल का टाइटल दिया, उलुल फज़ल के सर्टिफिकेट से नवाजा, यानी फजीलतों में सबसे आला फजीलत। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कसम खा ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतें नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल आए अबू बकर के पास, कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ताल्लुक से आयतें नाजिल की हैं और तुम्हें यह बताया है कि जो तुमने कसम खाई वो कसम गलत है, तुमने ऐसा कसम क्यों खाया? नेकी से मना करने के लिए कोई कसम नहीं खा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये आयत करीमा सुनी, अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या अबू बकर तुम्हें ये गवारा नहीं, क्या तुम ये पसंद नहीं करते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ करे? अबू बकर ने कहा अल्लाह क्यों नहीं, अरे अल्लाह बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि तू मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। उसके बाद से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी कसम को वापस लिया, कसम का कफारा अदा किया और सेम वही मामला मिस्ताह बिन असासा के साथ रखा जो आज से पहले रखा था। ये उनके अखलाक की आला दलील है। किसी की बेटी पर तोहमत लगे, बाप खामोश हो जाए, ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान नहीं है। अबू बकर है, अबू बकर थे कि जिसने अपनी बेटी पर तोहमत लगते हुए देखा और उसके बावजूद भी उस इंसान को जिसने तोहमत लगाई उस इंसान की मदद करना नहीं छोड़ा। ये अबू बकर थे। इसी तरीके से एक और देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो क्वालिटीज थी, जो सिफात थे, अबू बकर के अंदर भी वो चीजें थी। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कह दिया था कि लोगों अगर मैंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है तो मुझसे बदला ले सकते हो, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जब खलीफा बने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब खलीफा बने तो मामला ये पेश आया कि अल्लाह के रसूल की जो बची हुई जमीनें थी, ये जो जायदाद थी, वो कहां तकसीम होंगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आती है और याद रखिए ये वाकया बड़ा अहम है। शिया हजरात इसी को लेकर के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियां देते हैं और उन पर तान व तशनी करते हैं। तो अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब हजरत अबू बकर खलीफा बने, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की लाडली बेटी आती हैं और विरासत का मुतालबा करती हैं, मिरास मांगती हैं। खलीफा वक्त से मिरास मांगती हैं कि मेरे बाबा की जो जमीनें हैं, जायदाद हैं, उन जमीनों में से, उन जायदादों में से मुझे फदक के इलाके की जमीन चाहिए। मुतालबा किया हजरत फातिमा ने और हजरत फातिमा के इल्म में वो हदीस नहीं थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अंबिया की जो विरासत हुआ करती है वो उनके रिश्तेदारों में या उनके वरसा में तकसीम नहीं होगी। ये हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक्ल में नहीं थी, उनके इल्म में ये बात नहीं पहुंची थी, लिहाजा उन्होंने मुतालबा किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, वो हदीस सुनाई कि ऐ फातिमा, नबियों की विरासत वरसा में नहीं बढ़ती है, बल्कि नबियों की जितनी भी विरासत होती है, चाहे जमीन व जायदाद हो, चाहे माल व दौलत हो, वो सारी चीजें बैतुल माल में जमा कर दी जाती है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इंसान थी, दिल में गुबार रह गया, एक किस्म का गुबार रह गया, थोड़ी सी एक बात रह गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अबू बकर से थोड़ा मायूस हो गई, उदास हो गई और ये कह लीजिए कि थोड़ा सा नाराज हो गई और चली गई। जब आखिरी वक्त आया, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आखिरी वक्त आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एहसास हुआ
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں ذرا سا غبار تو رہ گیا اس بات کو لے کر کے. خلیفہ وقت ہیں اور عمر کتنی ہوگی ان کی اس وقت 60-61 برس کی جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور حضرت فاطمہ 30-29 سال کی ہیں. حضرت ابوبکر خلیفہ ہونے کے باوجود بھی ان کے گھر جاتے ہیں, اجازت چاہتے ہیں, فاطمہ اجازت ہے اندر آنے کی. فاطمہ علی کو دیکھتی ہیں, علی اجازت دے تو میں اجازت دوں. کہا اجازت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میرے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوگی. میرے ماں باپ آپ پر قربان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے زیادہ محبت آل بیت سے کرتا ہوں, نبی کے گھر والوں سے کرتا ہوں, لہذا میں آپ کو ناراض کرتا ہوں اس دنیا سے نہیں بھیج سکتا. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما دو. اندازہ لگائیے, تصور کیجئے ابو بکر کون ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں, خلیفہ وقت ہیں, اور جا کر کے اپنے سے ادھیڑ عمر, اپنے سے آدھے عمر کم سن جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو 30-29 سال کی ہیں ان سے جا کر کے معذرت کر رہے ہیں, ان سے جا کر کے معافی مانگ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دیجیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوتا ہے کہ میری ناراضگی بلا وجہ ہے اور میری ناراضگی کا کوئی جو ہے سبب نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں بنتی ہے, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو جاتی ہیں اور خوشی خوشی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رنج و غم تھے اور جو غبار تھا وہ ساری چیزیں جو ہے دل سے صاف ہو جاتی ہیں اور صحیح سلامت خوشی سے دل میں بغیر کوئی غبار لیے اس دنیا سے چلی جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلیٰ اخلاق تھا. ان کے اخلاق کی گواہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر اس امت کے تمام لوگوں کے ایمان کو ایک ترازو پر رکھ دیا جائے, ترازو کے ایک پلڑے پر تمام امتوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر اگر ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو یاد رکھو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا اور پوری امت کے ایمان ہلکا, جو پوری امت کے ایمان والا ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا اور ہلکا ہو جائے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معیار تھا. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ابو بکر کا ایمان تھا وہی ہمارا بھی ایمان ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے ایمان کی تعریف میں علماء نے کیا بیان کیا؟ الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح, کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے کر کے دکھانا. اسی طریقے سے یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان, کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہوتی رہتی ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے. اگر کوئی آدمی گناہ کے کام کر رہا ہے ایمان گھٹ گیا, کوئی نیکی کے کام کر رہا ہے ایمان بڑھ گیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا جو ایمان ہے وہی ہمارا بھی ایمان ہے, وہ سن لو, عمر کی بات یاد رکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ترازو کے ایک پلڑے پر عمر کا ایمان اور پوری امت کا ایمان ایک پلڑے پر, ترازو کے جو ہے جس پلڑے پر ابو بکر کا ایمان ہے وہ پلڑا جھک جائے گا اور وہی پلڑا بھاری ہو جائے گا. اسی طریقے سے ابو بکر کا ایک مقام دیکھ کر کے بات ختم کی جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا؟ افضل البشر بعد الانبیاء. اس دنیا میں انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں سے سب سے افضل ترین کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس سے بڑھ کر کے ایمان والا, ان سے بڑھ کر کے جو ہے نیکی کے معاملے میں آگے رہنے والا, اور اسی طریقے سے ان سے بڑھ کر کے ایمان کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے سوچنے والا اور فکر رکھنے والا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء. معزز سامعین, اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت کا جو ہے تقاضا ہے کہ اب بات کو ختم کر دیا جائے, وقت اجازت نہیں دیتی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع ملے اس عنوان پر تو بات کی جائے گی. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ ایمان پیدا کر دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں ویسی محبت, ویسی اطاعت پیدا کر دے جو محبت اور جو اطاعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان پیدا کر دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی نیک اعمال کیے
ان تمام نیک اعمال کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی گناہ کے کام کیے ان تمام گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔